السلام علیکم، تفتیش نیوز میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ جیسا آپ کو معلوم ہے بلدیاتی الیکشن کا دنگل بچ چکا ہے، 2-3 دن کی بات ہے، اور مختلف چیئرمین وائس چیئرمین کے جو ہے نا ہم وہ کر رہے ہیں انٹرویو۔ اس وقت ہم موجود ہے مومن آباد ٹاؤن UC 4، یہاں پہ چیئرمین جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے، ایک اتحاد یعنی آزاد پینل سے کھڑے ہیں، اور یہ رائے حق پارٹی ماشاءاللہ ضلع غربی کے بڑے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وائس چیئرمین وقاص خلیل صاحب یہاں موجود ہیں، اور صحافت سے بھی ماشاءاللہ ان کا گہرا تعلق ہے۔ تو سر جی، سب سے پہلے تو سلام دونوں کو۔ سلام کے بعد سوال میرا یہی ہے، پچھلا دور ایک تو میئر آپ کا بھی تھا، ٹھیک ہے نا، آپ ہی لوگوں کا میئر تھا، اس کے باوجود بھی وہ عین میں بیچارے آپ دیدہ ہو گئے، یعنی رو کے گئے کہ ان کو کوئی نہ فنڈ ملے نہ ان کو اختیارات۔ اب آپ لوگ جب دیکھا کہ پچھلی دفعہ یہ ہوا، اس کے باوجود آپ لوگ یہاں ماشاءاللہ اس میں کھڑے ہوئے، آپ لوگ کیا سوچ کے کھڑے ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ ہم لوگوں نے پہلے پچھلے اس میں جب اختیارات نہیں تھے تو واقعی ہمیں بہت پریشانی ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ ہم نے آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے وزیر اعلیٰ کے سامنے ایک احتجاج کیا تھا، جس میں ہمارے ایک اختیارات کی بات ہوئی تھی، اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اس کے اوپر پھر ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحب نے وہ آرڈر بھی کیا تھا کہ یہ اختیارات دیے جائے، اور اگر اس دفعہ بھی ان لوگوں نے کوئی وہ کیا تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اس سے زبردستی چھینیں گے، اور ان کے دفتروں کی وزیر اعلیٰ کے دفتر کے سامنے بیٹھیں گے، اور زبردستی انشاءاللہ ان سے اس دفعہ بھی اختیارات لیں گے۔ ابھی جو پچھلے دفعہ اختیارات تھے واقعی وہ اس میں سب کو پریشانی ہوئی تھی، اور کراچی میں کام نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے جو تھا اختیارات ہمارے پاس، ہم نے بہت سارے کام کیے، اس علاقے میں بھی کام کیے تھے، بجلی نگر میں، خاص کر میرے والی UC میں میں نے خود بذات خود میں کھڑا تھا۔ ہم نے MQM سے بہت سارے کام کرائے تھے، یہ بجلی نگر روڈ بنایا تھا، یہ اسلام نگر والے روڈ بنائے تھے۔ بجلی نگر روڈ کا تو میں نے نام چینج کر دینا ہے، اس کا نام تو میں نے قبرستان روڈ رکھ دینا ہے۔ تو یہ دیکھو، یہ جب دوبارہ ہمارے بعد جب دوبارہ لوگ آئے تو ان لوگوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا نا، پانی کی لائنیں لیک ہو گئی ہے، کسی نے اس کے بعد یہ 10-15 سال میں کسی نے اس کے پر توجہ نہیں دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے PTI کا جو MNA تھا فیصل واڈا 3 سال اس نے گزار دیے، ابھی وہ آیا دوسرا پیپل پارٹی کا قادر مندخیل صاحب آئے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے اس کی طرف، صرف یہ ووٹ کے لیے آتے ہیں، اور باقی اس علاقے میں کام کے لیے کوئی بھی کام نہیں کیا۔ وہیں جو پہلے قاری صاحب اللہ اس کو جنت نصیب کرے، پہلے اس نے کام کیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے MQM سے کام لے کے اس علاقے کو بنایا تھا۔ یہ 15 سال ہو گئے، اس کے بعد اس طرف کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ووٹ کے لیے سب آتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں، لیکن کام یہاں پر کوئی نہیں کرتے۔ سر جی، اگر اس دفعہ دوبارہ ایسا ہوا کہ آپ کو اختیارات نہ ملے، پھر آپ کا لائے عمل؟ انشاءاللہ ہمارا لائے عمل ہوگا کہ ہم وزیر اعلیٰ کے سامنے بیٹھیں گے، اور ان کو بھی جو ہے نا گلے سے زبردستی چھینیں گے۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہے، عوام کا حق پہ ان لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہے بھائی، یہ عوام کا حق ہے، اور ان سے چھین کے لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بلدیات جو ہے یہ انتخابات ہوتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ جو گلی کوچوں کے کام ہیں، عوام کا حق ہے، بنیادی تعمیراتی کام ہیں، یہ مکمل کیے جائیں۔ اس سے پہلے کراچی کے اندر جو بلدیاتی نظام تھا وہ اس حوالے سے اپاہج تھا کہ اختیارات منتقل نہیں کیے گئے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام جماعتوں کو، ان افراد کو جنہوں نے اس پر آواز اٹھائی، اپنی اس صحافی برادری کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہر فارم پہ اس آواز کو اٹھایا، اور الحمدللہ کراچی کی عوام کافی حد تک اس میں کامیاب ہوئی کہ انہوں نے صوبائی گورنمنٹ سے یہ اختیارات لینے میں وہ کامیاب ہوئے۔ اس میں بلا تفریق جتنی جماعتوں کی ایفرٹس ہیں میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم واقعی اپنی گلیوں کی اور اپنے شہر کی تعمیرات چاہتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے لیے سیاسی اور جمہوری رویوں کو اپنانا ہوگا۔ جیسے ابھی ہمارا الائنس جو ہے وہ ہوا ہے متحدہ قومی موومنٹ سے ہوا ہے، متحدہ قومی موومنٹ سے صوبائی، شہری اور وفاقی سطح پر تقریباً تمام سیاسی جماعتیں جو ہے ان کا الائنس سابقہ ہوا ہے۔ تو اب عموماً طور پر وہ لوگ جن کا سیاست سے تعلق ہے اور ان کا ایک بہت کیریئر گزرا ہے سیاست میں، وہ اس بلدیات کے اندر ہر جگہ یہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو میں صرف یہ جواب دینا چاہوں گا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جس سے ہر سیاسی جماعت کا کسی نہ کسی لیول پر، صوبائی سطح پر، شہری سطح پر اور وفاقی سطح پر الائنس اتحاد رہا ہے۔ تو جس چیز کو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں سیاسی اور عوامی مفادات کے لیے، اس چیز کی اجازت آپ تمام جماعتوں کو دیں، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں،
اور اس چیز کو بڑا کول ڈاؤن ہو کر جو ہے نا وہ ایزلی اس چیز کو لیں. اس میں اگر سیاست صرف طنز تنقید اور انہی چیزوں کی نیگیٹو مارکنگ کر کے ہم کریں گے تو کبھی بھی ہم اپنے علاقے کو جو ہے نا وہ تعمیر و ترقی کے راستے نہیں کر سکتے. یہی ہے. اگر اس دفعہ دوبارہ نہیں ہوا یعنی اختیارات جو ہے نا منتقل نہیں کیے گئے پھر آپ کا لائے عمل؟ ہمارا لائے عمل ہم تو نکلے ہی عوام کے حقوق لینے کے لیے ہیں. اختیارات بھی حقوق کا سب سے اہم جز ہے. اگر تعمیر ترقی یہ حقوق کے اندر بعد میں آتے ہیں, اختیار ہوگا تو یہ تمام چیزیں ہوں گے. تو سب سے بڑا حق تو ہے ہی اختیار کا. اگر اختیارات نہیں دیے گئے, جس عوام کا مینڈیٹ لے کر ہم منتخب ہوں گے انشاءاللہ, اسی عوام کے ساتھ ان اختیارات کی حقوق کی جنگ کے لیے بھی آپ ہمیں صف اول کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ پائیں گے. بہت شکریہ. وقاص خلیل صاحب ہے ماشاءاللہ. اس یوسی میں آپ دیکھیں کہ ایک ویل کوالیفائڈ پرسنالٹی, ٹھیک ہے نا, ظاہر ہے جو کہ داؤ پیچ چاہے وہ قوانین کے ہو چاہے وہ دنیاوی لیول پہ ہو. تو اب شاید ہو سکتا ہے ایک مدین اول. میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اسی ماشاءاللہ ایریا کا چھوٹا بچہ اب بڑا ہو گیا ہے اور ایک قابل شخصیت ہے. میں خود جو ہے نا معترف ہوں. تو ان کا ساتھ دیں. ہو سکتا ہے آگے تو واللہ علم بالثواب کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. بہرحال اس دفعہ شاید میرے خیال سے جو ہے نا منتقل کیے جائیں گے جتنے بھی اختیارات ہیں یا طاقت جو ہوگا. مزید ایسے پروگراموں ہمارے ساتھ رہیے گا. تفتیش نیوز سے انشا فانی.